السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں آپ کا میزبان افراز نازش اور آپ دیکھ رہے ہیں 50-50 نیوز۔ ہم نے ایک تعلیم فروش مافیا کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا اور اس پروگرام کے اندر ہم نے کچھ اداروں کے بارے میں بتایا تھا۔ ان کی ناراضگی کے اتنے کالز اور اتنا کچھ آیا کہ آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ نہیں ڈرے اور نہ ہی ہم لوگوں نے ان سے خائف ہو کر یا کوئی ناراضگی ہم نے بھی اظہار نہیں کیا۔ ہم نے بھی ان کی ساری کڑوی کسیلی باتوں کو سنا۔ آج مجھے ایک میرے دوست ذوالقرنین صاحب اور ہمارے ایک اور ساتھی انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایک طرف تعلیم فروش مافیا کے بارے میں تو یہ بتایا کہ وہ کس طرح ان کا رویہ اخلاق ہوتا ہے اور وہ کس طرح فیسیں لیتے ہیں بھاری بھرکم، اور ان کا رویہ اور ان کا ماحول ادارے کا کیسا ہے، لیکن ایک دوسرا نقطہ بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ آج کل سلیبس ہر سکول، ہر کالج، ہر یونیورسٹی کا تقریباً 80% ایسے اداروں کا اپنا ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک یونیورسٹی جو ہے نا UMT، جس کا میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا، اسی طرح بیکن ہاؤس یا سٹی یا دوسرے UCP ہے یا کوئی یعنی کہ گورنمنٹ کے علاوہ حکومتی اداروں کے زیر انتظام جو درس گاہیں چلتی ہیں، ان کے علاوہ جو پرائیویٹ ہے تقریباً ان سب نے ایک اور ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے کہ وہ بچوں کو کتابیں بھی خود دیتے ہیں، ان کو کاپیاں بھی خود دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب کالجز میں یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر بھی سیم پریکٹس، اور یونیورسٹی لیول تک کیا ہو رہا ہے کہ ان کو مختلف کتابیں جو کہ غیر ملکی کہہ کر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اب آپ نے لازمی وہ پڑھنی ہے۔ وہ کتابیں خاصی موٹائی میں ہوتی ہیں، ان کو پورا 1 سال کے 2 سال میں پڑھنا بھی مشکل ہے، اور اس جیسی 8-10 کتابیں، 12 کتابیں، یہاں تک کہ 18 کتابوں تک کا معاملہ چلا جاتا ہے ایک ہی سلیبس میں، ایک ہی مضمون میں۔ اگر آپ اسپیشلائز کر رہے ہیں کسی بھی، اس کے اندر ان کے لیکچر ڈیفرنٹ وہ ان کو بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ خریدنے ہیں۔ ان کی قیمت جو ہے غیر ملکی ڈالر میں ہوتی ہے، اور یہاں پہ اس کا آپ کے سوسائٹی، آپ کے بچے کی اس تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جسٹ اس کتاب کو آپ کو کہتے ہیں خریدیں، اور وہ کتاب 4000، 3000، 2000 کی۔ اب وہ ان کا دوسرا طریقہ یہ بنا ہے جو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ فوٹو کاپی کی ایک بک بن جاتی ہے، فوٹو کاپیئر والے ان کے کنٹریکٹ پر ہیں، وہ اس طریقے سے ایک ہی کتاب کی پائریٹ اس کی بک ہوتی ہے، اس کو وہ نقل کر کے اس کی فوٹو کاپیاں کر کے اس کو 1200 روپے میں، 800 روپے میں اس کو سیل کر رہے ہیں، اور بچے مجبور ہیں ان کتابوں کو لینے کے لیے۔ اور وہ احسان کیا فرما رہا ہے وہ ادارہ کہ جی ہم آپ کے لیے یہ مہنگی کتب ہیں، آپ کو یہ نہیں خریدنے کو، آپ اس سے آدھی قیمت پہ سستی لے لیں۔ تو وہ آدھی قیمت پہ جو دے رہے ہیں وہ ادارہ دے رہا ہے۔ تو ایک بچہ پورے سیمسٹر کے اندر 6-6، 8-8 کتابیں خریدتا ہے، اور وہ 3 سے 4 مہینے یا میکسیمم 5 مہینے بعد ختم، ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ نیا سیمسٹر آتا ہے اور اس سیمسٹر میں ایک نئی بکس پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ خریدیں، اور ایسی ایسی کتابیں میں نے دیکھی ہیں جو اس بچے کی تعلیم سے ان کا تعلق بھی نہیں ہے، اور اس کو بنانے والے، اس کو مرتب کرنے والے، فوٹو کاپی کو مرتب جس نے آتھر ہے وہ پاکستانی ہے ہی نہیں، وہ برطانیہ کا ہے، وہ بھارت کا ہوگا، وہ یورپ کا ہے، اور یہاں کے لوگ اس کو مرتب کر کے اپنا نام لکھ کے تو پروفیسر ہیں جو ایک دوسرے کو اوبلائج کر رہے ہیں۔ تو یہ میری محکمہ تعلیم کے لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را اس عذاب سے فیسیں کئی گنا، کوئی شیڈول نہیں ہے، کوئی حکومتی پالیسی نہیں ہے کہ کس کلاس کی کون سی کالج یا یونیورسٹی اس کی فیس کا سلیبس کیا ہونا چاہیے۔ اس میں تو ہمارا محکمہ تعلیم انتہائی گھٹیا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کے معاملے میں حکومت کی چشم پوشی انتہائی عبرت انگیز ہے کہ ان لوگوں کو شرم ہی نہیں آ رہی تعلیم کے نام پہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ان کو اپنا مرنا بھولا ہوا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ حرام کی کمائی سے تمہارے بچے تو پل جائیں گے، وہ پڑھ بھی لیں گے، لیکن غریب بچوں کی جو تم آہیں لے رہے ہو، جو بد دعائیں لے رہے ہو، مت بھولیں۔ میں نے ایک پروگرام، اپنے ہی پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ تب تک توبہ تائب نہیں ہوتے اللہ سے، اور پاکستانی قوم سے بھی اگر آپ معافیاں نہیں مانگتے، تو آپ کے والدین پہ، آپ کی اولاد پہ وہ پیسہ حرام کا جو ہے وہ لگے گا، کیونکہ انسان جو سفید پوش لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کس طریقے سے وہ ذرائع سے ایمانداری سے رزق حلال کما کے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کی خاطر وہ آپ کے اداروں میں بھیجتے ہیں، اور آپ ان کو فیس کے نام پہ بھی لوٹ رہے ہیں، کتابوں کے نام پہ، کاپیوں کے نام پہ، یہاں تک کہ بستے برانڈڈ سکول کے بستے ہیں
500 کا بستہ وہ 1200 روپے کا دے رہے ہیں، ایک کاپی جو 20-30 روپے کی ہے وہ 100 روپے کی ہے، ایک کتاب جو 200 کی یا 150 کی ہونی چاہیے ایک اچھے لیول کی، وہ 800 1000 1500 روپے کی کتاب بک رہی ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کا آج بستہ کھول کے ذرا ان کو دیکھیے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کیا کر رہا ہے، آپ کا فیڈرل محکمہ کیا کر رہا ہے، یہ سارے لوگ آج سے نہیں ایک عرصے سے یہ مافیا ہے۔ ہمارا پیارا وزیر اعظم کس کس جگہ پہ ناکام ہو رہا ہے یہ اس کو کوئی بھی نہیں بتا رہا، اور اس کے ساتھ بھی بددیانت لوگ ہیں جو ان کو یہ شعبہ تعلیم کے اندر ہونے والی بددیانتی کے بارے میں اگر نہیں بتا رہے تو آپ بھی ایسے لوگوں کا اعلی کار مت بنے، بائک آؤٹ کیجئے، اپنے بچے کا 1 سال ضائع ہونے کے خوف سے نکل جائیں۔ یہ ہمارے اندر غلط تاثر ہے جی میرا بچہ 1 سال ضائع کر کے پیچھے رہ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کا بچہ کبھی پیچھے نہیں رہے گا۔ آپ اپنا یقین رکھیے کہ آپ کے بچے کا رازق مالک پالنہار رب ہے، یہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ قطعاً کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ایچسن میں بیکن میں سٹی میں کہیں پڑھے گا تو اس کو اعلیٰ تعلیم لے کر وہ شاید وہاں پہ تعلیم نہیں دی جا رہی، وہاں پہ جس طرح کا کنجر خانہ ہے، جس طرح کی وہاں کی تعلیم کا معیار ہے، آپ پلیز اس طرح سوچ سے باہر نکلیے کہ آپ اپنے ایک اچھے اداروں میں ان کی حوصلہ افزائی کیجئے جو خدا خوفی والے ہوں، جو آپ کے لیے سستی کتب آپ کو دیں، جن کا مقصد تعلیم دینا ہو نہ کہ پیسہ کمانا ہو۔ اور یہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، ان کے سکولوں میں فنکشن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں فی بچہ جی 2000 3000، جتنا بڑا سکول ہوتا ہے 10,000 20,000 تک بھی یہ جاتے ہیں، ان کو ٹرپ کے نام پہ باہر لے کے جاتے ہیں، اس پہ علیحدہ پیسہ کماتے ہیں، یعنی ایک ٹرپ جو ہوتا ہے وہ بھی ان کا کئی لاکھوں روپے کی بچت والا ہوتا ہے۔ تو آپ ایسے اداروں کی جب تک حوصلہ شکنی نہیں کریں گے تو آپ کی یہ نسل تو برباد ہوگی، آپ کی آنے والی نسلیں بھی، ہم آپ رہیں گے یا نہیں رہیں گے لیکن اس نسل نے آگے چلنا ہے، تو ان کو بھی آپ وہی ماحول دیں گے جو آج والا ہے، تو یہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ آج اس کو روکیے، آج ان لوگوں سے بچیں، یہ جو پبلشر ہیں ان کی کتابیں دیکھیں، ان لوگوں نے اتنی کتابوں کا ریٹ مہنگا کر دیا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں کتابیں نظر نہیں آتی، ہم ویڈیو گیم کیوں کھیل رہے ہیں؟ آپ اس ٹیکنالوجی کو، ڈیجیٹل جو سسٹم ہے، آپ IT اس کو برا کہتے ہیں، آپ انگریزوں ان کو برا کہہ رہے ہیں، آپ کے اپنے نام نہاد مولوی، بڑے بڑے مکتبہ فکر والے لوگ، بڑے بڑے پبلشر، بڑے بڑے دینی ادبی کتب شائع کرنے والے لوگ، وہ کروڑوں پتی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ان لوگوں کا کیا ہے، وہ آپ کو سستی کتاب نہیں دے رہے، آپ کی مجبوریوں سے کھیل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ ہم لوگ کتاب کے مطالعے سے دور اس لیے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے کتاب مہنگی کر دی ہے، کاغذ مہنگا ان لوگوں نے کیا۔ وہ کون بیچ رہا ہے کاغذ؟ یہ سب سے زیادہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، میں ایک شو کروں گا آپ کو بتا دوں گا، کچھ خلاصہ بتا رہا ہوں ایک منٹ کے اندر۔ یہ جو باہر سے چیزیں آتی ہیں، یہ باہر والے آپ پہ زبردستی نہیں تھوپتے کہ آپ یہ خریدیں، ان کو خرید کے لانے والے پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو امپورٹر ہیں وہ یہاں پہ آ کے وہ 1 روپے کی چیز کو 5 روپے کا ریٹ نکالتے ہیں، کسی بھی چیز کا، وہ پاکستانی ہیں، ان کی بھی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ہمارے میں سے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں مساجد میں نظر آتے ہیں، وہ امام بارگاہ میں بھی نظر آتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ سید چودھری چیمہ سب کچھ لگا ہوتا ہے۔ تو خدا را ایسے لوگوں کی پہچان کیجیے، ان کو اپنا رشتہ دار سمجھ کے، ہمسایہ سمجھ کے، محلے دار سمجھ کے ان کو بری الذمہ نہ کریں، ان کو بھی ٹوکیں، ان کو بھی روکیں، ان کو بھی اس خدا خوفی کا احساس دلائیں تاکہ ان کے دل میں شاید اتر جائے تیری یا میری بات۔ تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں، اس پہ بھی ہم ایک پورا پروگرام کریں گے۔ وہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا اس طرح کے امپورٹر بن کے ہم لوگوں کے اوپر یہ سستی چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں۔ آپ کا چائنا اس معاملے میں آج کل میں حیران ہو گیا کہ وہاں پہ 800 چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں انتہائی سستی ہیں، لیکن ہمارے یہاا پر جو امپورٹر ہیں جو چائنا سے لا رہے ہیں وہ ان کو 10 گنا تک بیچتے ہیں۔ ایک موبائل فون ہے جو کہ چائنا سے آتا ہے، آپ حیران ہوں گے، اس کا ایک ڈائریکٹر تھا، میرا دوست ہے، تو اس نے جب مجھے بتایا تو میں اس پہ بات ختم کروں گا، آپ سنیے گا، اس کو 3500 روپے کا موبائل ملتا ہے جو یہاں پہ وہ 11,000 روپے کا بیچتا ہے، ابھی بھی بیچ رہا ہے۔ برانڈ ہے، ظاہر ہے ضرورت پہ اس نے فرمائش کی تھی، خواہش کی تھی، ریکویسٹ بھی کی تھی کہ برانڈ نیم نہ بتائیں۔ میں اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ اس نے مجھے ایک معلومات دی ہے، تو یہ پردہ رکھنا میرا فرض تھا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر یہاں پہ مہنگی کرنے والے یہودی نہیں ہیں، عیسائی یا باہر کے لوگ نہیں۔ وہ آپ کو نہیں کہہ رہا، ملیشیا نہیں کہہ رہا آپ کو کہ مجھ سے کاغذ لے کے، برازیل نہیں کہہ رہا مجھ سے کاغذ لے کے یہاں پہ مہنگی کتابیں، ہمارے یہاں کے لوگ بھی ان سے زیادہ قصوروار ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، اور سوچیے گا کہ جو میں نے کہا
کہ اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں، ایسی درس گاہوں میں مت بھیجیں، ایسی جگہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں جو واقع آپ کے بچے کو تعلیم دیں اور ان کا مقصد پیسہ بنانا نہ ہو کسی بھی شکل میں، چاہے کتب ہوں، چاہے وہ کتابیں ہوں ہماری دوسری، یا سلیبس ہو، یا ہمارے اسکول کی فیسیں ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔